بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بے شک عزت، ذلت اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایمان افروز کہانی اٹلی سے تعلق رکھنے والی سلایا رومانو کی ہے، جو کہ اسلام اور مسلمان کی شدید مخالف تھی۔ سلایا رومانو، جس کو تنظیم الشبہ کے انتہا پسندوں نے اغوا کر لیا تھا، 2 سال بعد اٹلی اور ترک نے اسے بازیاب کروایا۔ 10 مئی کو جب وہ وطن پہنچی تو لوگ اسے حجاب میں دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ کیا یہ وہی سلایا رومانو ہے جو ایک ماڈرن لڑکی تھی؟ اس دوران ملک کے وزیر اعظم اس کو ایئرپورٹ لینے گئے تو اس نے کہا کہ مجھ سے ہاتھ ملانے کی کوئی کوشش نہ کرے اور نہ ہی کوئی میرے نزدیک آئے، یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ بات سن کر سب حیران و پریشان تھے۔ کیا یہ وہی سلایا رومانو ہے جو کہ خدا کے نہ ہونے پر یقین کرتی اور کہتی کہ اگر خدا کا وجود ہے تو کہاں ہے، اور اس کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی شدید مخالف تھی؟ لیکن اب یہ وہ سلایا رومانو تھی کہ جو اپنے ملک کے وزیر اعظم اور لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتی، کیونکہ اب وہ عائشہ بن چکی تھی۔ لیکن اب اس کے بعد میڈیا اور اٹلی حکومت کی جانب سے غیظ و غضب کا شکار تھی۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 2 ماہ کی خاموشی کے بعد اس نے اپنا انٹرویو پیش کیا۔ اس دوران اٹلی حکومت نے اس کو لاکھوں ڈالر کی پیشکش کی تاکہ وہ کسی طریقے سے اسلام چھوڑ سکے۔ اٹلی سے تعلق رکھنے والی اسلام مخالف تنظیموں نے اس کو اس کی شہریت ختم کرنے کی دھمکی دی، مگر اس نے اسلام کسی صورت میں نہ چھوڑا۔ میں نے اپنے انٹرویو کے دوران بتایا کہ میں اللہ پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ جب میں کوئی سانحہ یا ظلم دیکھتی تو کہتی اپنی والدہ سے کہ سب بکواس سے، اگر اللہ کی ذات ہوتی تو اس قسم کی برائیاں کبھی نہ ہوتی، اور اسلام اور مسلمانوں کے مطابق میرا نقطہ انتہائی منفی تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں امریکہ چلی گئی۔ جب میں نے وہاں پہلی بار میلان میں ایک عورت کو دیکھا جس نے حجاب پہنا تھا، اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس عورت کو زبردستی دبا کر رکھا گیا ہے۔ ناظرین، عائشہ سے پوچھا گیا کہ اتنا مخالف ہونے کے بعد اسلام کیسے قبول کر لیا، تو اس پر عائشہ نے بتایا کہ جب مجھے اغوا کر کے لے جایا جا رہا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس ملک میں بطور رضاکار آئی تھی اور لوگوں کے لیے اچھا کرنے آئی تھی۔ اس دوران ایک سوال یہ بھی تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتی، کہیں مجھے خدا نے سزا تو نہیں دی؟ اور جب اغوا کر کے مجھے شمالیہ لے جا رہے تھے تو اس وقت میں نے اپنی زندگی میں پہلا ڈرون حملہ دیکھا، تو تب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ خدا سے اپنے ہوش و حواس میں مخاطب ہو کر خدا سے دعا مانگی جس کے وجود سے میں انکار کرتی۔ تو تب اس دوران میں نے جیل میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور جن لوگوں نے مجھے قیدی بنا کر رکھا تھا ان کا رویہ میرے ساتھ بہت نرم تھا۔ اور اب جب میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ خدا مجھے سیدھا راستہ بتا رہا ہے، اور خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں اس پر عمل کروں، اور جب بھی مجھے سکون نہ ملتا تو میں قرآن پڑھتی۔ انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا نام عائشہ کس نے رکھا، تو اس نے بتایا کہ میں ایک خواب میں دیکھ رہی تھی کہ میں میٹرو لائن پر اپنے کارڈ کے لیے کھڑی تھی، تو اس دوران میرے کارڈ پر عائشہ لکھا ہوا تھا۔ عائشہ اپنے انٹرویو میں کہتی ہے کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے سورہ انفال کی آیت نمبر 70 جو مجھے بہت پسند آئی، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے پیغمبر، جو قیدی تمہاری قید میں ہیں ان سے کہہ دو کہ خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے تو جو مال تم سے چھن جائے اس سے بہتر تم کو عنایت فرما دے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایک اور آیت جس نے میری زندگی بدل دی وہ سورہ آل عمران کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا، اور جب اللہ نے مدد چھوڑ دی تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے گا؟ تو ناظرین، یہ تھی خدا کی ذات سے منکر ایک مغربی لڑکی کی کہانی جس کا قبول اسلام واقعی اللہ کا ایک معجزہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔